کیا اسلامک نیٹو بننے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یوں ہے، مسلمانوں کی خواہش تو ہے، جمال الدین افغانی، علامہ اقبال، ایک تصور ہے ملت کا، یہ بدنصیبی ہے کہ ان کے خواب کیا تھے جمال الدین افغانی کے، کہ افغانستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ایران، وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے. اسی لیے اقبال کو اقبال لاہوری کابل میں بھی کہا جاتا تھا اور تہران میں بھی کہا جاتا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب سے ایک اینٹی آئی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ. یہ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد پہلی دفعہ اسٹیٹ کا تصور آیا. اس کو فرانس کے کارڈنل ریشلیو، یہ لوئی XIII کے دور میں انہوں نے پہلے بندے تھے جنہوں نے اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات کی، اور وہ خود تھے پادری. انہوں نے کہا بادشاہ سے بھی بڑھ کے ہے، چرچ سے بھی بڑھ کے اسٹیٹ انٹرسٹ ہے. اس دن سے ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ ایک علیحدہ چیز ہو گئی. عوام بھی سوچتے ہیں ملت اسلامیہ، لیکن اسٹیٹ اپنا سو کالڈ انٹرسٹ جو بھی ہے وہ رکھتی ہیں. تو اسٹیٹ انٹرسٹ کئی جگہ کولائڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر ایک لائن پہ سوچ رہے ہیں. ایجپٹ بھی ایک حد تک، کیونکہ فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی وہی چاہے گا. نیٹو میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک ملٹری الائنس ہے، اور وہ آپ نے دیکھا وہ بھی زیادہ کامیاب اب نہیں ہوا. اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل. یہ آسانی نہیں کام. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب حملہ ہوتا ہے، ایک اٹامک پاور آپ پہ حملہ کر دی تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ عموماً دیکھا گیا ایسا ہوا نہیں ہے. نہ امریکہ آج بھی گلا کر رہا ہے کہ نیٹو نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ایران میں. ایک ہی دفعہ سپورٹ کیا جب 9/11 ہوا. تو آسانی ہے کہنے میں، ایک ملت کی ترجمانی خواہش کا اظہار ہے، لیکن افیکٹولی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر ایک لائن پہ سوچ رہے ہیں. اگر ایران کا کوئی معاہدہ ہو گیا اور گلف کوآپریشن کاؤنسل سے، تو پھر ایک ہم سیٹلمنٹ، یہ لوکل جو ہے نا امریکن امبریلا کے بغیر ہم اسٹریٹجک یہ جو ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے اس علاقے میں بنایا جا سکتا ہے. اس میں ایران کو شامل کرنا پڑے گا اور گلف کوآپریشن کاؤنسل کو. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں اس جنگ کے جو آج کل ہو رہے ہیں. جس طریقے سے اس ایران اور امریکہ اسرائیل وار میں انڈیا جا کے اسرائیل کے کیمپ میں کھڑا ہو گیا اور اسرائیل کے ساتھ اس نے اظہار یکجہتی کیا، کیا اب انڈیا اور ایران کی وہی والی دوستی ہو سکتی ہے جو پہلے تھی؟ عقل تو نہیں مانتی. اسٹیٹ انٹرسٹ تو ہو سکتے ہیں، اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات نہیں کی آپ کو شروع میں، لیکن جو دل میں جو اتنا بڑا کریک آ جائے کہ دشمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا جا کے مودی، وہ تو جب ان کے رہبر شہید ہوئے ہیں تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کنڈولنس میسج بھیج سکیں. ابھی بھی بڑا لو لیول ڈیلیگیشن گیا جس کو ریسیو بھی نہیں کیا. انہوں نے افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو تو ریسیو کیا ہے، ان کے ڈیلیگیشن کو ریسیو بھی نہیں کیا. جب 9/11 ہوا امریکہ کا، تو اس کے بعد جس طریقے سے پوری دنیا کے حالات چینج ہوئے، جس طریقے سے پاکستان پر دباؤ آیا، ان میں سے کچھ واقعات کے عینی شاہد آپ ہیں. آپ نے معاملات کو سنبھالا تھا. اس وقت کتنا پاکستان پر دباؤ تھا، پاکستان کو کس حد تک دبانے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور ہم کس حد تک اپنے آپ کو بچا پائے تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراً جب یہ ہوا، میں نے تو اس کو وہ کہتے ہیں پک اپ دا پیسز، کیونکہ الیکشن ہوا تو میں فورن منسٹر بنا. اس سے پہلے عبدالستار صاحب جو فارمر فورن سیکرٹری تھے، وہ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ فورن منسٹر تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ڈیٹیلز پوری دی ہوئی ہیں کہ کتنا پریشر تھا پاکستان پہ. اور وہ تو پریشر ایک طرف گیا، لیکن میں نے تو بعد میں آ کے ایونٹس کو اسٹڈی کیا، کیونکہ میرے ہی کھاتے میں پڑ گیا تھا.
اس کو کلیکٹ کرنا 9/11 جو بھی سچویشن تھی افغانستان پاکستان کی. حالات ایسے تھے کہ دنیا اس وقت مری جا رہی تھی امریکہ کو سپورٹ کرنے کی. آج کے بالکل ریورس تھا. اس حد تک تھا کہ نیٹو نے جو آرٹیکل 5 ان کا ہے انووک کیا کہ ایک پہ اٹیک ہو تو سب پہ اٹیک تصور ہوگا پورا, یعنی ویسٹ اس کی سپورٹ میں پہنچ گیا. چین اور روس نے کہا ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ گلف کے ممالک اور ہندوستان خاص طور پر مرا جا رہا تھا کہ وہ اڈے دے اس کو ڈر تھا کہ پاکستان کے اڈے اگر ایران مانگ لیے امریکہ نے تو پاکستان کی اہمیت امریکہ کی نظر میں بڑھے گی, جو بڑھی. بلکہ اس وقت ایک امبیسڈر تھے پاکستان نے بعد میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی, اس وقت وہ گلف میں پوسٹڈ تھے. کچھ یہ کہ امریکہ ان سے ڈیمانڈ کرے, وہ کہ رولر نے مجھے رنگ کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, بجائے یہ کہ وہ رولر پہ کال کرے. تو رولر صاحب خود تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بتائیں امریکہ کے لیے کیا کر سکتے. اور پاکستان کے لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں بنیں گے. انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا. فیصلہ یہ تھا کہ وہ طالبان کو مکمل طور پر چھوڑیں گے بھی نہیں, یعنی یہ اس کی قیمت ہمیں آج ادا کرنی پڑ رہی ہے, وہ دوسری بات ہے. اور چارج لگتا رہا پاکستان پہ تھرو آؤٹ. جب میں فورن منسٹر تھا اس کو مجھے فیس کرنا پڑا کہ یہ دھوکہ ہے, وہ ادھر چھپے ہوئے ہیں ادھر چھپے ہوئے ہیں, آپ ان کو پکڑ نہیں رہے. میں مختلف دلائل دے رہا تھا کہ جناب ہماری 1000 چوکی ہے, آپ کی 100 چوکی ہے, آپ ان کو کیوں نہیں روک لیتے. ہم نے تو 1000 چوکیاں رکھی ہوئی ہیں, اتنا آسان تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے قیمت یہ ادا کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں خاص طور پہ کے پی میں, ان کی سمپتھیز طالبان کے ساتھ اور امریکہ کے خلاف تھیں. تو کوئی گورنمنٹ آف پاکستان وہ نہیں کر سکتی تھی جو امریکہ مانگ رہا تھا. کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا تھا. ہاں یہ ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری کی جا رہی تھیں جو وہ کہتے تھے اس کو پکڑو ہینڈ اوور کر دو. کچھ بندے ہینڈ اوور کیے بھی گئے ہیں جس کی ہمیں بعد میں کافی خفت ہوئی, افسوس ہوا بعد میں, لیکن اسے کر کچھ نہیں سکے تھے. یہ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو ستار صاحب نے ایٹماسفیئر بتایا تھا پاکستان کا اور دنیا کا, تو انہوں نے تو باقاعدہ انٹرویوز بتایا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہوئے ہیں, ان کی کتاب میں یہ موجود ہے سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان کی کتاب کو میں نے اپنی کتاب میں بھی کوٹ کیا ہے. تو یہ حالات تھے, بڑے مشکل حالات تھے. پاکستان اس حد تک نہیں جا سکتا تھا جس حد تک وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن جس حد تک بھی وہ گئے آج ہم اس کا جو ہے نا بھگت رہے ہیں سزا. کیونکہ اسی دور میں طالبان کو سپورٹ کیا گیا, مدرسے قائم کی گئے. مدرسے تو پہلے بھی ہوتے تھے, وہ مذہب کی بات تعلیم دیتے تھے, وہ یہ تو نہیں جو, لیکن یہ جو سوئسائڈ بامبنگ کا رواج آیا ہے اس کے بعد آیا, یہ اس کے بعد آیا. تو اب وہ کہتے ہیں نا بھگتو, امریکہ سپر پاور ہے, وہ تو کر گیا, ہم تو بھگت رہے ہیں ابھی تک. تو وہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ چشمدید گواہ تھے, ہاں یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا حکومت کا. کوئی اور حکومت ہوتی, اب میں ایسے بہانہ کہہ دوں, میں خیال کو روس فیصلہ ہی نہیں کر سکتی تھی. بعد میں جو مرضی کہتے ہیں, اس وقت کیا کرتے جب یہ پوزیشن تھی کہ روس, چین, نیٹو, گلف ممالک, ہندوستان سارے امریکہ کے حق میں بولے جا رہے ہیں. تو فیصلہ جو کیا گیا تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹو بی آنیسٹ پاکستان کے پاس آپشنز کم تھے, کیونکہ پاکستان کی کوئی حکومت اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کہے کہ ہمارا قیمہ بنا دو, ہمیں سٹون ایج میں بھیج دو. افغانستان کے لوگ شاید, لوگ تو نہیں